وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وأنهارا وسبلا لعلكم تهتدون وعلامات وبالنجم هم يهتدون أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم والله يعلم ما تسرون وما تعلنون والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون صدق الله العظيم. آج کے درس میں آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ کا تذکرہ ہے اور اس کے ساتھ ساتھ شرک اور مشرکین کی مذمت ہے. اللہ فرماتے ہیں کہ میری قدرت کی نشانیوں میں سے زمین پر بہت بڑے بڑے بھاری پہاڑ ہیں، انہیں دیکھو. زمین پر نہری نظام کو دیکھو اور انسان کی رہنمائی کے لیے اللہ نے کتنے پیارے ستارے بنائے. اللہ فرماتے ہیں کہ یہ میری قدرت ہے. جو لوگ مجھے چھوڑ کر کسی اور کو الہ سمجھتے ہیں، جو مجھے چھوڑ کر کسی اور کو پکارتے ہیں، جو مجھے چھوڑ کر کسی اور کے سامنے جھکتے ہیں، آپ یہ دیکھیں کہ اللہ کی مخلوق تو بہت زیادہ ہے اور کتنی بڑی بڑی مخلوق ہے. کیا اللہ کے علاوہ جنہیں تم اللہ کے برابر سمجھتے ہو ان کی بھی کوئی مخلوق ہے؟ جواب نفی میں آئے گا. اللہ فرماتے ہیں کہ جنہیں تم اللہ کو چھوڑ کر اللہ کے برابر درجہ دیتے ہو وہ تو خود مخلوق ہے، جو اپنے وجود کے اندر خود محتاج ہے، اپنی ضروریات کے اندر خود محتاج ہے. جو خود محتاج ہے وہ کسی کو کیا دے سکتا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں کہ میں خالق ہوں، کوئی اور خالق نہیں. باقی سب کی سب مخلوق ہے اور خالق اور مخلوق تو برابر ہو سکتے ہی نہیں. کیسے ممکن ہے کہ پیدا کرنے والا اور جس کو پیدا کیا گیا وہ دونوں ایک جیسے ہو جائیں، دونوں کا مقام برابر ہو جائے؟ کیسے ممکن ہے؟ پھر اللہ فرماتے ہیں میری قدرت یہ ہے، میری شان یہ ہے کہ میں زندہ ہوں ہمیشہ سے اور ہمیشہ کے لیے. میرے علاوہ جن کو بھی تم پکارتے ہو، جن کے سامنے بھی جھکتے ہو، جن کے سامنے اپنی حاجات رکھتے ہو، انہوں نے بہر صورت مرنا ہے. مرنا یا نہیں مرنا؟ فرمایا کہ کچھ تو ایسے ہیں کہ پہلے ہی مرے ہوئے ہیں، جیسے پتھر کی مورتی ہیں، لوگ انہیں بھی تو پوجتے ہیں. فرمایا کہ وہ تو پہلے ہی بے جان ہے. لیکن جو لوگ کسی انسان کو، کسی جن کو، کسی فرشتے کو پکارتے ہیں یا ان کی پرستش کرتے ہیں یا ان کے سامنے جھکتے ہیں تو اللہ کی ساری کی ساری مخلوق پر فنا ہے، سب کے سب مرنے والے ہیں. تو اللہ فرماتے ہیں کہ جس کا مستقبل یہ ہے کہ اس نے بہر صورت مرنا ہے.
بھلا وہ بھی مشکل کشا ہو سکتا ہے، وہ بھی حاجت روا ہو سکتا ہے؟ اگر اس کے پاس اتنا ہی اختیار ہے تو اپنے آپ کو موت سے بچا لے۔ جو اتنا کمزور ہے کہ اپنے آپ کو موت سے نہیں بچا سکتا، وہ تمہیں زندگی دے سکتا ہے؟ اس کے پاس ہوتی، اس کے بس میں یہ بات ہوتی تو وہ زندگی کسی اور کو دینے کی بجائے اپنے آپ کو دے دیتا۔ اس نے بہر صورت مرنا ہے، اور اللہ فرماتے ہیں کہ میرے علاوہ جتنے بھی ہیں مرنا بھی ہے، اور مرنے کے بعد یہ بھی نہیں جانتے کہ دوبارہ کب زندہ ہوں گے، قبروں سے کب نکلیں گے، یہ بھی نہیں جانتے۔ اتنے کمزور۔ ایک تو مرنا ہے، یہ کمزوری، موت سے بچ نہیں سکتے۔ دوسری کمزوری یہ کہ مرنے کے بعد یہ بھی نہیں جانتے قبروں سے دوبارہ کیسے زندہ ہوں گے، کب ہوں گے، یہ بھی نہیں جانتے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ پھر تمہیں میری قدرت پر یقین نہیں آتا، میری وحدانیت پر ایمان نہیں رکھتے ہو۔ فرمایا کہ میں ہی خالق ہوں اور میں ہی مالک ہوں، ہر ایک چیز کو میں نے پیدا کیا، میرے علاوہ اور کوئی پیدا کرنے والا نہیں۔ باقی سب کے سب مخلوق ہے، مخلوق کو خالق کے برابر درجہ مت دو، شرک نہ کرو۔ اللہ کو سب سے زیادہ جو ناپسند ہے وہ یہ شرک ہے۔ اللہ نے اسے ظلم عظیم فرمایا، ان الشرک لظلم عظیم، اور اس میں شک والی بات ہی نہیں ہے کہ اس سے بڑا ظلم کیا ہو سکتا ہے کہ اللہ نے ہر چیز انسان کے لیے بنائی، انسان کو اپنے سامنے جھکنے کے لیے بنایا، اپنی بندگی کے لیے بنایا۔ اللہ کے علاوہ دوسری جگہ پر جب جھکتا ہے تو اس کا جو مقصد تخلیق ہے وہی فوت ہو جاتا ہے۔ اس نے فرمایا کہ جس نے ایسا کیا تو اس نے ظلم عظیم کی، بہت بڑا گناہ کیا، بہت بڑا جرم کیا۔ وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ، اور اللہ نے رکھے زمین میں رواسیا، بہت بھاری پہاڑ۔ کیوں رکھے؟ ان تمید بکم، تاکہ تمہارے ساتھ وہ ہلے نہیں۔ جب انسان زمین پر رہے گا، پہاڑ نہ ہوتے تو حرکت کرتی۔ وَأَنْهَارًا، اور اللہ نے چلا دی نہریں، وَسُبُلًا، اور بنا دیے راستے، لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، تاکہ تم راہ پالو۔ وَعَلَامَاتٍ، اور اللہ نے نشانیاں بنا دی۔ وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ، اور ستاروں کے ساتھ یہ لوگ راہ پاتے ہیں۔ أَفَمَن يَخْلُقُ كَمَن لَا يَخْلُقُ، کیا پس وہ ذات جو خالق ہے، جو ہر چیز کو پیدا کرنے والی ذات ہے، کمن لا یخلق، اس کی طرح ہو سکتی ہے جس نے کچھ بھی پیدا نہیں کیا؟ افلا تذکرون، کیا پس تم نصیحت حاصل نہیں کرتے؟ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ، اور اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو، لا تحصوها، تم ان کو گن بھی نہیں سکتے۔ ان اللہ لغفور الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ البتہ بہت زیادہ معاف فرمانے والا، بہت زیادہ رحم کرنے والا۔ واللہ یعلم، یہ بھی اللہ کی قدرت ہے، اور اللہ جانتا ہے ما تسرون، ان باتوں کو جنہیں تم چھپاتے ہو، وما تعلنون، اور ان باتوں کو جنہیں تم ظاہر کرتے ہو۔ تمہارے اندر جو راز چھپے ہوئے ہیں، ہر مخفی چیز کو اللہ تعالیٰ جانتے ہیں۔ والذین یدعون من دون اللہ، اور وہ لوگ جو پکارتے ہیں اللہ کے علاوہ، لا یخلقون شیئا، انہیں پکارتے ہیں جو کچھ بھی پیدا نہیں کرتے، وہم یخلقون، اور وہ خود پیدا کیے جاتے ہیں۔ وہ خالق تو بن نہیں سکتے، وہ مخلوق ہیں۔ اموات، یہ مرنے والے ہیں، غیر احیاء، یہ زندہ رہنے والے نہیں ہیں۔
ہر چیز پر فنا ہے. وما یشعرون، اور یہ شعور بھی نہیں رکھتے ایان یبعثون، کب یہ دوبارہ اٹھائے جائیں گے. اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیوں میں سے ایک زمین ہے جس کے بارے میں اللہ کا قرآن کہتا ہے وَالْأَرْضَ فَرَشْنَاهَا فَنِعْمَ الْمَاهِدُونَ، یہ زمین ہمارا فرش ہے، ہم نے فرش بچھایا ہے. اس فرش کو دیکھو، یہ اللہ کا فرش ہے. آسمان یہ اللہ کی چھت ہے. بغیر عمد ترونها، اتنی بڑی چھت ہے جہاں بھی چلے جاؤ لیکن چھت ختم ہونے کا نام ہی نہیں لیتی. اتنی بڑی چھت بغیر کسی ستون کے، کوئی ستون نہیں درمیان. تو اللہ فرماتے ہیں کہ میری چھت کتنی بڑی ہے، یہ زمین ساری کی ساری یہ میرا فرش ہے. میرا فرش کتنا بڑا ہے، کتنا پیارا ہے. جس اللہ کی چھت اتنی بڑی، جس اللہ کا فرش اتنا بڑا، اس اللہ کا عرش کتنا بڑا ہوگا. اور جب اللہ کا عرش اتنا بڑا تو وہ اللہ کتنا بڑا ہو. اس لیے ہم کیا کہتے ہیں؟ اللہ اکبر. کیا کہتے ہیں؟ اللہ اکبر کا معنی ہے اللہ اکبر من کل شیء، اللہ ہر چیز سے بڑا ہے. اللہ ہر چیز سے بڑا ہے. تو اللہ نے جب یہ فرش بنایا، زمین کو بچھایا، تو یہ زمین حرکت کرنے لگی اور فرشتے اس کی حرکت کو دیکھ کر کہنے لگے کہ اس پر کون چل پھر سکے گا. اس پر تو کوئی چل پھر بھی نہیں سکتا، اتنی حرکت کر رہی ہے. اللہ نے اس کے اوپر مضبوط پہاڑ رکھ دیے اور ایک آدمی ارشاد فرمایا والجبال اوتادا، پہاڑوں کو میخیں بنائے. یہ اللہ کی میخیں ہیں. جب اللہ کی میخیں اتنی بڑی ہیں تو اللہ کتنا بڑا ہو. اب یہ اتنے بڑے پہاڑ ہیں کہ ان کی چوٹی تک پہنچنا بھی بہت مشکل ہے، اور اللہ نے ان کو بنا دیا اور ان کو پھر رکھ دیا. پھر ان کے اندر خزانے چھپا دیے. ان پہاڑوں کے اندر معدنیات ہیں، کسی میں سونا ہے، کسی میں چاندی ہے، کسی کے اندر تانبا ہے، کسی میں کوئلہ ہے، کسی کے اندر گیس ہے، کسی کے اندر لوہا ہے. اتنی قیمتی قیمتی دھاتیں ان پہاڑوں کے اندر ہیں. اور جب اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں، جتنا چاہتے ہیں اس میں سے پھر وہ کہتے ہیں جی فلاں جگہ پر فلاں چیز کا ذخیرہ ملا ہے. پتہ نہیں کتنی چیزیں چھپی پڑی ہیں، اور کتنے 100 سال بعد جو مخلوق آئے گی، جن جن کا نصیب جہاں جہاں اللہ تعالیٰ ان کو ظاہر کرتا رہے گا. پھر حدیث پاک میں ہے کہ جب قیامت قائم ہونے کا وقت آئے گا، جب عیسیٰ علیہ السلام تشریف لا چکے ہوں گے، ابھی تک قیامت نہیں آئی ہوگی، آنے والی ہوگی. عیسیٰ علیہ السلام کے دور کے اندر اللہ اس زمین کو ایسے کھینچے گا برابر کر، اور بالکل سفید چاندی کی طرح زمین ہو جائے گی. اپنے سارے کے سارے خزانے باہر نکال کے رکھ دے گی. جو آج جدید مشینری سے نظر نہیں آ رہے وہ سارے باہر آ جائیں گے. اور ہر چیز جب باہر آ جائے گی تو کوئی ضرورت مند ہی نہیں رہے گا. یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے، یعنی کہ جب تک اللہ کی چاہت ہے ان کو چھپا کے رکھا ہے، جب اللہ چاہے گا اس کو باہر نکال دے. اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے زمین کو فرش بنایا، اس پر پھر مضبوط پہاڑ رکھے بطور میخیں. مقصد کیا تھا؟ ان تمید بکم، کہ جب تم اس کے اوپر چلو پھرو کام کاج کرو تو یہ حرکت نہ کرے. اگر یہ حرکت کرتی تو اس کے اندر انسان رہائش رکھ سکتا تھا، کام کاج کر سکتا تھا، کوئی انسان اپنا گھر بنا سکتا تھا. گھر بنائیں گے وہ حرکت کرے گی، وہ ٹوٹ جائے گا. لیکن اب کتنی 100 منزلہ عمارتیں بنی کھڑی ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانی میں سے کتنی پیاری نشانی. وہ انہارا، پھر اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے نہریں چلا دی. ایک تو وہ نہریں جو ہم دیکھتے ہیں یہ تو حکومت نے بنائی ہوئی ہے. یہ اللہ کی نہریں وہ ہیں کہ
جب اللہ تعالیٰ پانی کو برف کی شکل میں ذخیرہ کرتا ہے، اس کے بعد پھر سورج کو حکم دیتا ہے کہ اس کو ذرا آنکھ دکھا، سورج کی حرارت تپش سے گرمیوں کے اندر پھر وہ برف جو ہے پھر پانی بنتی ہے، پھر وہاں سے وہ چلتی ہے، جو چشمہ ہے جی وہاں اتنے چشمے ہیں فلاں جگہ پر، وہ چشمے وہاں سے چلتے ہیں اکٹھے ہو کر، پھر وہ دریا بنتے ہیں، دریا کے بعد پھر چھوٹے چھوٹے دریا بنتے ہیں تو ان کو نہریں کہا جاتا ہے۔ تو یہ دریاؤں کا نظام، سمندروں کا نظام، نہروں کا نظام، یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کے نشانے میں سے کتنی پیاری نشانی۔ کہاں برف باری ہوئی تھی اور پانی اس کا وہاں چلتے 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 دریا سندھ میں، اور پھر وہ کہاں سمندر کے اندر پہنچ گیا، درمیان کے اندر کتنے کھیتوں کو لگا اور کتنے باغات کو اس نے فائدہ پہنچایا، پھر وہاں سے وہ آم بنے اور پھر وہ پنجاب میں آئے، کس کس نے کھائے۔ برف باری کہاں ہوئی تھی اور پانی کہاں پہنچا، اور اس کے بعد پھر پھل کہاں تیار ہوئے اور کھائے کس نے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ ساری کی ساری میرے قدرت کی نشانی ہے۔ وہ علامات، اللہ نے نشانیاں بنائی، اللہ نے انسان کو بھی دماغ دیا کہ انسان نے بھی نشانیاں بنا دی۔ اب یہ بکر کے اندر ہم دیکھتے ہیں ایک بورڈ لگا ہے جی کراچی اتنے 100 کلومیٹر، لاہور اس طرف ہے جی، ملتان اس طرف ہے، فلاں علاقہ اس طرف ہے، ٹرینیں چل رہی ہیں۔ اچھا یہ تو ہمیں نظر آ رہا ہے نا، وہ چیزیں ایسی ہمیں نظر نہیں آتی۔ مثال کے طور پر ٹرین چلتی ہے نا، راستے کے اندر نشانات نظر آتے ہیں لیکن ہمیں سمجھ نہیں آتا کہ یہ کیا لکھا ہوا، لیکن جو ٹرین چلاتے ہیں اس محکمے والے وہ سمجھ جاتے ہیں کہ اتنے 100 کلومیٹر یہ فلاں علاقہ، یہ فلاں نشان ہے۔ اور اسی طریقے سے جب ہم زمین پر چلتے ہیں، ملتان جا رہے ہیں تو ہر کلومیٹر کے بعد اتنے کلومیٹر بقایا، اتنے کلومیٹر باقی رہ گیا۔ اب یہ ہوائی جہاز چلتے ہیں، کبھی ان کے روڈ کسی نے دیکھا ہے؟ ان کے روڈ بھی تو ہیں، اگر روڈ نہ ہوتے تو ہر روز نیچے نہ گرے پڑے ہوتے۔ ہزاروں لوگ سفر کر رہے ہیں ہوائی جہازوں کے اوپر، ان کے بھی مستقل روڈ ہیں، جس طریقے سے ملتان روڈ جا رہا ہے، یہ لاہور جا رہا ہے، ان کے بھی اسی طریقے سے پکے روڈ ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ وہ ایسے روڈ نہیں جیسے ہمارے ہیں کہ ہر جگہ گڑھے بنے ہوئے ہیں، روڈ کہیں کے نظر آتا ہے، وہ ٹوٹ کا شکار نہیں ہوتے، لیکن بہرحال وہ متعین راستے ہوں۔ ایک جہاز جا رہا ہے، دوسرا ہم سمجھتے ہیں اب یہ ٹکرائے، لیکن ان کا بڑا فاصلہ ہوتا ہے، اکٹھے جا رہے ہوتے ہیں دو جہاز۔ اللہ کی قدرت۔ اب وہاں وہ چل رہے ہیں، اپنے راستے پر چل رہے ہیں، رات کے ٹائم میں تو ان کو راستے نظر آ جاتے ہیں۔ تو اتنا دماغ انسان کو کس نے دیے؟ اللہ نے دی۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہر جگہ نظر آتی ہے، انسان دیکھنے والا۔ اور ہمارے پاکستانی ماشاءاللہ ہر کام کے اندر الٹا دماغ استعمال کرتے ہیں۔ جہاں پیدل کہیں چل رہے ہیں ان کو نظر آ گیا بھائی یہاں سے دریا خان 20 کلومیٹر، تو وہ زیرو کو اڑا دیں گے 2 کلومیٹر۔ کہیں پر 100 کلومیٹر تھا، وہاں ایک زیرو کو اڑا دیا 10 کلومیٹر۔ بندہ حیران ہو جاتا ہے کہ ملتان 10 کلومیٹر ہے۔ اچھا یہ بتائیں کہ اس گناہ کے ساتھ ملا کیا؟ کچھ ملا؟ اپنا وقت بھی ضائع کیا اور لوگوں کو دکھ بھی پہنچایا، تکلیف بھی پہنچائی، کیا حاصل ہوا؟ یعنی کہ شیطانی سوچ ہے۔ اور یہ صرف ہمارے بکر میں نہیں، اب پورا پاکستان چلے جائیں، جہاں بھی چلے جائیں آپ کو یہ حرکت ضرور نظر آئے۔ یعنی کہ من حیث القوم ہم سب پاکستانیوں کے مزاج ہی یہی ہے کہ ہم نے الٹ کام کرنے، سیدھا کرنے ہی نہیں، بجائے اس کے کہ کوئی خدا نہ خواستہ اگر ایک چیز، مثال کے طور پر اگر ایک ہنسا مٹا ہوا ہے تو 10-20 روپے خرچ کر کے کوئی انسان اس کو خود سیٹ کر دے، یہ ثواب کا کام۔ لیکن پیسے خرچ کر کے اس کو کھرچ کے اس کو خراب کریں گے۔ یہی وجہ ہے کہ ماشاءاللہ سے روڈ سارے کے سارے فارغ ہو گئے۔ اگر ہمارا بس چلے تو یہ جو ہر روز ٹرین چلتی ہے یہ ہوا پر ہی چلے، ہوائی جہاز کی طرح پٹڑی ہر بندہ اتار کے گھر لے کے چلے جائے۔ جس کے ہاتھ میں کوئی کیل آ جائے تو وہ کہتے ہیں یہ میرا اپنے باپ کا مال تھا، لے کے چلے جاتا۔ تو یہ باتیں بظاہر میں چھوٹی محسوس ہوتی ہیں لیکن اللہ کے یہاں بہت بڑی ہے۔ اللہ کے یہاں یہ بہت بڑے جرائم ہیں۔ قومی خزانے کو نقصان پہنچانا، اب کتنی بجلی چوری ہو رہی ہے، یعنی کہ یہ وہ گناہ ہے جس کا ازالہ ممکن نہیں ہے، جس کا ازالہ ممکن نہیں ہے۔ ایک بندہ ایک بندے کو نقصان پہنچاتا ہے،
اگر کبھی اس کو توبہ کی توفیق نصیب ہو جائے، اسے پتہ ہے کہ میں نے فلاں کا اتنا کچھ بگاڑا ہوا ہے، اتنا کھایا ہوا ہے، اس کو دے سکتا ہے، معافی بھی مانگ سکتا ہے۔ جس نے قومی خزانے کو نقصان پہنچایا، پوری عوام کا پیسہ تھا، اب کس کس سے معافی مانگے گا، کس کس کو دے گا؟ تو آخرت کے اعتبار سے یہ گناہ بہت بڑے ہیں۔ بہرحال اللہ کیا فرماتے ہیں کہ میں نے تمہارے لیے راستے بنائے، میں نے علامات بنائی، وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ، یہ میں نے ستارے بنائے، اس کے ساتھ لوگ راہ پاتے ہیں۔ یعنی کہ پہلے دور کے اندر لوگ انہی ستاروں کو دیکھ کر وہ کہتے تھے کہ یہ مشرق ہے، یہ مغرب ہے، شمال جنوب، اور ہم ادھر جا رہے ہیں، یہ فلاں علاقہ ہے۔ یہ راستہ انہی سے معلوم کرتے تھے۔ بالخصوص جو بحری سفر ہوتا تھا، بحری جہاز کا سفر، تو وہ انہی ستاروں کو دیکھ کر وہ اپنا راستہ تلاش کرتے تھے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اے میرے بندو، یہ میری قدرت ہے۔ اب یہ بتاؤ، افمن یخلق کمن لا یخلق، کیا خالق اور مخلوق برابر ہو سکتے ہیں؟ میں نے ہر ایک چیز کو پیدا کیا، کوئی اور ہے جس نے کچھ بھی پیدا کیا ہو؟ اور کچھ پیدا کر سکتے بھی تو نہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ سارے کے سارے انسان مل جائیں، مل کر ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے۔ مکھی ان سے کچھ چیز لے کر چلی جائے، اس سے واپس بھی نہیں لے سکتے، اتنے کمزور ہیں۔ جبکہ دوسری جانب اللہ نے ہر چیز کو پیدا فرمایا، ہر چیز کو پیدا فرمایا، اور فرمایا کہ تم ان تمام چیزوں سے مستفید ہو رہے ہو، ہر اللہ کے نعمت سے تم فائدہ اٹھا رہے ہو۔ یہ اللہ نے چند ایک گنوائی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم خود ان کو گننا چاہو تو گن بھی نہیں سکتے۔ میرے انعامات اتنے زیادہ ہیں کہ تمہارے بس میں نہیں ہے گننا۔ اللہ تعالیٰ کا احسان عظیم ہے، اس نے اتنا کچھ دیا اور مفت دیا، اتنا کچھ دیا اور مفت دیا، کچھ مطالبہ نہیں ہے۔ مطالبہ ایک ہے کہ بس میرے علاوہ کسی اور جگہ جھکنا نہیں، اتنی سی بات ہے۔ انسان کو یہ بات بھی سمجھ نہیں آتی۔ پھر اللہ فرماتے ہیں وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُسِرُّونَ وَمَا تُعْلِنُونَ، میری صفت یہ ہے، میری قدرت یہ ہے، جو تم چھپاتے ہو، جو ظاہر کرتے ہو، میں سب کچھ کو جانتا ہوں۔ اللہ کے بغیر کوئی اور ایسا ہے؟ اس لیے کہ علم غیب کس کی صفت ہے؟ اللہ کی صفت ہے، جو اللہ کے ساتھ خاص ہے۔ اللہ ہی جانتا ہے کہ کون کیا سوچ رہا ہے، کسی کے دل میں کیا چل رہا ہے، کسی کے دماغ کے اندر کیا کہانی گردش کر رہی ہے، اللہ ہی جانتا ہے، اللہ کے بغیر کوئی بھی نہیں جانتا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے بہت پیارے انداز سے اپنے بندوں کو سمجھایا، اے میرے بندو، میرے بغیر کسی کو نہ پکار، اس لیے کہ جو اللہ کو چھوڑ کر، جو خالق کو چھوڑ کر مخلوق کو پکارتے ہیں، اموات غیر احیاء، وہ تو سب کے سب مرنے والے ہیں، ہر ایک پر فنا ہے، کل من علیہا فان، ہر ایک کو فنا ہے، وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، ایک اللہ کو بقا ہے جو اپنی زندگی کے اندر محتاج ہے، اپنی ضروریات کے اندر محتاج ہے۔ اسے یہ نہیں معلوم کہ میں نے مرنا کب ہے، اسے یہ نہیں معلوم کہ اگر مر گیا تو مرنے کے بعد پھر دوبارہ نئی زندگی کب ملے گی، قبر سے کب اٹھوں گا، یہ بھی نہیں جانتا، اتنا کمزور۔ اللہ فرماتے ہیں تم اس کو پکارتے ہو۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں میں سے ہر ایک کو ایک جیسا نہیں بنایا، کسی کو نبی بنایا، کسی کو امام الانبیاء بنا دیا، کسی کو کلیم اللہ، کسی کو روح اللہ۔ اسی طریقے سے اولیاء کرام کا سلسلہ ہے، اللہ تعالیٰ نے بہت سارے ولی پیدا فرمائے اور کسی کو پھر ولیوں کا ولی بنا دیا، تو یہ اس کی تقسیم ہے، کسی کو ولی بنا دے، کسی کو نبی بنا دے۔ لیکن یاد رکھیے کہ بے شک ولی ہو، بے شک نبی ہو، بے شک نبیوں کے نبی ہوں، لیکن اللہ کے سامنے محتاج ہیں، اس لیے کہ وہ مخلوق ہے، خالق ایک ہی ہے۔ اللہ جتنا بھی درجہ دے دے لیکن وہ دینے والا ہے، وہ دینے والا ہے، اور اللہ کی شان
سب سے بلند، اس لیے کہ وہ خالق ہے، وہ مالک ہے، کل کائنات کا مالک وہ خود ہے۔ اب کسی ولی کے پاس انسان جاتا ہے کہ میرا کام وہاں سے بنے گا، تو یاد رکھیے کہ ولی پھر انسان ہے، ایک بار وقت ملے گا، 2 بار، 10 بار، بالآخر ایک موقع ایسا آئے گا ہم ملنے کے لیے جائیں گے، اپنی کوئی ضرورت لے کے، آگے سے جواب کیا ملے گا؟ حضرت جی آرام فرما رہے ہیں۔ ہم کہیں گے جی ظاہر تھکے ہوئے ہوں گے، اب ہم کیا اپنی ضرورت لے کر حضرت جی آرام فرما رہے ہیں، ہماری ضرورت پوری ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ نہیں ہوئی نا۔ کبھی ایسا ہوگا کہ وہ خوشگوار موڈ میں ہیں، کبھی وہ بیمار ہوں گے، آرام تو نہیں فرما رہے، بیمار بیٹھے ہوئے ہیں، ہم کو بات کرتے ہیں، انہیں تکلیف ہوتی ہے مزید، بیمار جو ہے ان کے مریدین کیا کہتے ہیں؟ بھائی نظر نہیں آتا کہ بیمار ہیں، چلو اپنا کام کرو۔ ہم کے اپنے کاموں کے لیے وہاں گئے تو وہ خود بیمار ہیں، انہیں خود شفا کی ضرورت ہے، وہ اللہ سے خود شفا مانگ رہے ہیں۔ تو ایک اللہ کی ذات ہے کہ جب اللہ کے پاس کوئی انسان آتا ہے، یہ جواب کبھی بھی نہیں ملتا کہ وہ آرام کر رہا ہے، یہ جواب کبھی نہیں ملتا کہ آج وہ تھکا ہوا ہے، یہ جواب کبھی نہیں ملتا آج وہ مصروف ہے۔ اللہ ہر وقت حاضر، ہر وقت حاضر ہے، ہر وقت حاضر ہے۔ جب یہ صفت صرف اللہ کی ہے تو بس پھر مان لے انسان کے بندگی کے لائق بھی وہی اللہ ہی۔ یہی بات اللہ بار بار سمجھا رہا ہے، بار بار سمجھا رہا ہے کہ میرے بندوں کو سمجھ آ جائے کہ ان کا خالق بھی میں ہوں اور مالک بھی میں ہوں، اور میں وحدہ لا شریک ہوں، کوئی میری ذات میں میرا شریک نہیں، کوئی میری صفات مختصہ میں کوئی میرا شریک نہیں، کوئی میرے جیسا نہیں، لیس کمثلہ شیء، کوئی بھی میرے جیسا نہیں، کہ میں خالق ہوں باقی سب کے سب مخلوق۔ بس یہ بات اگر انسان کو سمجھ آ گئی، اس کا عقیدہ درست ہو گیا، تو پھر انشاءاللہ اعمال اگرچہ کمزور ہی کیوں نہ ہوں، سجدے ٹوٹے پھوٹے کیوں نہ ہوں، لیکن اللہ تعالیٰ عقیدہ توحید کے صدقے سے اپنا فضل فرمائے گا اور ہمیشہ ہمیشہ کی نعمتیں عطا فرمائے گا۔ اور اگر خدا نہ خاصہ اس عقیدے کے اندر کھوٹ اور ملاوٹ ہو، پھر انسان پہاڑوں جیسی نمازیں لے کر جائے، پہاڑوں جیسے مقبول اعمال لے کر جائے، لیکن وہ بے وزن ہو گیا، اللہ کے ان کی کوئی قیمت نہیں ہوگی، کوئی قدر و منزلت نہیں ہوگی۔ اعمال کا وزن، اعمال کی شان ہے ایمان کے ساتھ، ایمان ہے توحید کے ساتھ۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ ہم جئیں تو موحد بن کر اور مرے بھی تو موحد بن کر۔ بس اگر یہ عقیدہ ہمارے پاس سلامت رہا اور اسی عقیدے کے ساتھ اللہ کے پاس پہنچ گئے تو یقیناً اللہ کا فضل شامل حال ہوگا اور ہمارا بیڑا پار ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ تمام باتوں کو سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔